الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اجتماع کی قبولیت ہمیں دکھانا چاہتا ہے، اس کی نشانیاں دکھا دیتا ہے۔ الحمدللہ جن ہستیوں کی توجہ اس طرف ہے، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے بزرگ محترم اور استاد العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت امت کے اکابر علماء میں سے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عطوفت قائم رکھے۔ یہ متجاوز ہیں 80 سال سے اور کافی تکلیف میں ہے اس وقت، لیکن محض لاہور میں ملاقات ہوئی تو حضرت نے شفقت سے فرمایا کہ میں انشاءاللہ وہاں حاضری کی کوشش کروں گا۔ خصوصی پروگرام ترتیب دیتے ہیں یہاں کے لیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا عبد المالک صاحب یہ تھانہ قریشی والے حضرت رحمۃ اللہ حضرت قریش بڑے حضرت مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، وہ اکثر یہ دعا دیا کرتے تھے مجمع میں جو اجتماع میں آتے تھے کہ اللہ آپ کو قدم قدم پر آپ کے گناہ ہزار ہزار گناہ معاف فرمائے، ہزار ہزار نیکیاں عطا فرمائے، ہزار ہزار درجے بلند فرمائے اپنے قرب کے اندر۔ تو بھائی ہمارے پاس دعائیں ہیں، اللہ قبول فرما لیں تو بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی بہت سرمایہ ہے۔ ہم حضرت کی خدمت میں دعاؤں کا تحفہ دیتے ہیں، اور حضرت کی عمر کی زیادتی کے لیے اور قبولیت کے لیے اور خاتمہ بالخیر کے لیے بھی ہم سب دعا گو ہیں، اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی۔ اللہ جب تک چاہیں عافیت کے ساتھ رکھیں، زندگی میں برکت دیں، ہمیں محروم نہ فرمائیں جلدی، لیکن جب وقت تو آنا ہے، بہرحال جب آئے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اپنی ملاقات کے شوق کے ساتھ، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی محبت کے ساتھ اور آخرت کے شوق میں اس جہان سے اٹھائیں اور یہاں سے بہتر جگہ عطا فرمائیں۔ ان کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی خوشیاں دکھائیں، اس طرح اکٹھا فرمائیں حضور کی کچہری میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ حضرت کی زبان ہو سکتا ہے کہ لکنت کی وجہ سے، ذوف کی وجہ سے آپ کو فصاحت کے ساتھ الفاظ سمجھ میں کم آئیں، لیکن یہ قیمتی موتی ہے۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف میں معانی کا سمندر ہوتا ہے، فقاہت ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عین مسلک حق کے مطابق۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں اب آپ کے اور ان کے درمیان میں حائل نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت نے واپس بھی جانا ہے، جلتی ہے، اس لیے حضرت کو میں تکلیف دیتا ہوں۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسفیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، درویشان راہ تصوف، سامعین کرام، بزرگان قوم، عزیزوں اور طالب علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے پاکستان آنے کی توفیق عطا فرمائی. کافی عرصہ میں اس میں متردد رہا کہ پاکستان جانے کے لائق بھی ہوں یا نہیں، اور طبیعت پر اضطراب کے لمحے آتے تھے کہ نہیں جا سکوں، مگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ آنا ملا، اور پھر آنے کے ساتھ ہی یہ بھی کہ آج یہاں کی حاضری بھی مل گئی. جو لوگ دین کی نصرت کے لیے نکلتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آمین کہنے والوں کو بھی بھیج دیتا ہے. تو جو دین کی نصرت کے لیے نکلیں انہیں کہتے ہیں ناصر الدین. اب صرف نام یہاں میں وصفی معنی میں لے رہا ہوں، علمیت مراد نہیں. اس وقت اس طرف توجہ دلانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات پھیلائے، دنیا میں جو کمالات اتارے، انبیاء کے ذریعہ سے جن کمالات کی روشنی چمکی، ان میں آپ نے دو نام سنے ہوں گے، ایک علم اور ایک عمل. یہ دو بڑی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ فرشتوں کے اجتماع میں انہیں خبر دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں. ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں نے جب سنا تو انہوں نے رب العزت کے حضور عرض کیا، جس کا حاصل میرے لفظوں میں یہ ہے کہ اے اللہ، اتاجر فیہا من یفسد فیہا، تو زمین میں ایک ایسی مخلوق کو بنا رہا ہے، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کریں گے. یعنی عین آدم کے بارے میں نہیں، لیکن آدم کے ذریعہ جو نسل انسانی دنیا میں آباد ہوگی، ان کی ایک بات فرشتوں نے اسی وقت کہہ دی کہ اتاجر فیہا من یفسد فیہا، تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا زمین میں فساد کرے گی. تو فرشتوں کو سب سے پہلے پتہ چلا
انہوں نے اپنے اندازے سے بات کہی کہ یہ مخلوق ایسی پیدا ہوگی کہ جو زمین میں فساد کرے گی، اور فرشتوں کی یہ جو آواز اس وقت تھی اس کا عمل دیکھنے کا ہمیں موقع ملا، جسے کہتے ہیں دہشت گردی، دہشت گرد۔ یہ انتہا پر بات پہنچ گئی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو یہ کام کرے گی، زمین میں فساد کرے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی ہوگی بڑی، مارنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ یسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ کیا تھا اشارہ؟ اشارہ یہ تھا کہ ہم موجود ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ، اور تیری پاکی بولتے ہیں تقدیس۔ تو مطلب کیا تھا کہ ہمیں موقع دے آگے کہ تیری نیابت اور خلافت ہمیں ملے، لیکن ادب کی وجہ سے مانگا تو نہیں، لیکن یہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی کا اعلان کرتے ہیں، تیری تسبیح بولتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کیا پیش کیا؟ اپنا عمل نسبح، یہ ایک عمل ہے، سبحان اللہ کہنا، اور خدا تعالیٰ کی قدسیت کا بیان، یہ بھی ایک عمل ہے۔ تو فرشتوں نے کیا پیش کیا؟ اپنا عمل۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے اپنا علم پیش کر دیا کہ تم تو عمل پیش کر رہے ہو، میں علم پیش کرتا ہوں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہ اس میں، اس میرے نائب کی اولاد میں وہ بھی ہوں گے جو دہشت گرد مفسدین، ٹھیک ہے، لیکن انہی میں ایسے بھی ہوں گے جن پر نور نبوت اترے گا، انہی میں کاملین درویش بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے اسی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کیا پیش کیا تھا؟ انہوں نے اپنا پیش کیا تھا عمل، اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں پیش کیا علم۔ تو علم، عمل اور علم کے مقابلہ میں، عمل اور علم، فرشتوں نے پیش کیا اپنا عمل، اللہ نے پیش کیا علم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خلافت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو نیابت ہے وہ علم پر مبنی ہے، علم پر مبنی ہے، عمل اس کے ضمن میں ہے، وہ علم پر مبنی ہے۔ تو میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو کمالات دیے ان میں سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ علم۔ اس کے ضمن میں کیا ہے؟ عمل۔ تو یہ بات پوچھے کوئی تو ہم بطور مسلمان کے یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات انسانوں پر اتارے ان میں سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ علم۔ اور پھر کیا ہے؟ عمل۔ اس میں کسی کو شک نہیں۔ لیکن میں آج اس وقت بات ذرا اس سے مختلف کہنا جسارت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور گزارش ہے کہ ذرا توجہ سے سنیں کہ کمال، انسانوں کے لیے جو کمالات ہیں سب سے بڑا کمال علم، اور نمبر 2 عمل۔ لیکن
ان دونوں سے بھی بڑا کوئی کمال ہے؟ علم اور عمل، ان دونوں سے بڑا کوئی کمال ہے؟ اس میں سوچتے سوچتے ہم تھک جائیں گے، لیکن اتنی بات تو ذہن میں رہے کہ جو کمالات اللہ تعالیٰ نے دیے انسانوں کو، تو سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ علم، اور دوسرا عمل۔ میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے بھی ایک اونچا مقام ہے، ان سے اونچا مقام ہے۔ توجہ کیجئے، ان سے جو علم اور عمل کی حدوں سے آگے ہو۔ علم کے اعتبار سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ علم کے جتنے کمالات ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شخصیت پر اتار دیے، اور عمل کے جتنے کمالات ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنید بغدادی میں اتار دیے۔ جنید بغدادی راہ تصوف میں وہ بزرگ اور درویش ہیں کہ عملی کمالات ان پر اور علمی کمالات امام ابو حنیفہ پر۔ لیکن ایک عقیدہ ہے ہمارا کہ ابو حنیفہ جیسا عالم بھی ہو اور جنید بغدادی جیسا درویش بھی ہو، دونوں صحابی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ ایک طرف بلال ہوں، دوسری طرف ابو حنیفہ ہوں یا جنید بغدادی ہوں۔ ابو حنیفہ کے علم کا جلال ہو یا جنید بغدادی کے عمل کا جمال ہو، تو عقیدہ ہے، میں بزرگوں کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہاں علماء کی الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے، طلباء کی بڑی تعداد ہے، تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو میں نے عرض کیا کہ علم کا کمال اور جلال، اور جنید بغدادی جیسا درویش راہ تصوف کا شاہسوار، لیکن بلال حبشی کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابیت ایک ایسا مقام ہے جو علم سے بھی آگے ہے، عمل سے بھی آگے ہے۔ جب ہم کمالات انسانی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم عام طور پر علم، عمل، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کا وہ مقام کہ جہاں علم کی سرحدیں اور عمل کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں، صحابہ کا مقام ان سے بھی اونچا ہے۔ یہ مسئلہ کوئی نیا تو نہیں کہ امام ابو حنیفہ جیسا علم ہو اور جنید بغدادی جیسا عمل ہو، تو کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کا درجے کو یہ پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانی کمالات اتارے ان کا جب ذکر کرنا تو یوں کہ اول صحابیت، پھر علم اور پھر عمل۔ تو عام طور پر ہم طالب علموں میں یہی ذکر کرتے ہیں بھئی علم اور عمل، علم اور عمل، لیکن صحابیت جو ہے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ تو عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کمالات انسانوں پر اتارے، جو کمالات انسانوں پر اور نبوت کے ذریعے جو روشنی پھیلی، ان میں سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ پا گئے صحابہ، ان کے بعد پا گئے فقہا، ان کے بعد پا گئے درویشان راہ تصوف۔ یہ انسانی کمالات کی ایک ترتیب ہے۔ تو عقیدہ ہے ہمارا ختم نبوت کا، سب کو پتہ ہے۔ تو ختم نبوت کہ نبوت ملنی بند ہو گئی، اب تو کسی کو ملے گی نہیں۔ جس کا ختم نبوت پر عقیدہ نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو ختم نبوت جو ہے وہ ختم ہوئی، اور بھی کوئی چیز ختم ہوئی ہے؟ علم ختم نہیں، اب تک دیوبند میں پڑھایا جا رہا ہے۔ عمل ختم نہیں،
اب تک درویشوں کی مجالس قائم ہیں، لیکن جس طرح نبوت ختم ہے صحابیت بھی ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاتمیت یا نبوت کو بخشی یا صحابیت کو بخشی۔ نبوت ختم اور صحابیت بھی ختم۔ اب کسی کو نبوت مل سکتی ہے اور کسی کو صحابیت مل سکتی ہے، علم مل سکتا ہے۔ علم کی بڑی بڑی درسگاہیں اہل سنت والجماعت کے علم کی درسگاہیں وہ ازہر ہو یا دیوبند ہو اب تک ہیں، اور درویشوں کی مجالس ہیں وہ بھی ہیں، لیکن صحابیت نہیں۔ تو میری بات اگر توجہ سے سنیں تو شاید کوئی بات میں کوئی عرض کر سکوں کہ نبوت ختم، صحابیت بھی ختم۔ آج جس طرح کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، یہ بات مسلمانوں کے لیے کسی طرح قابل تسلیم نہیں۔ تو کوئی کہے میں صحابی ہوں تو یہ بھی قابل قبول کسی درجے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم پر مہر ایسی نہیں لگائی اب کوئی ہو نہ، عمل پر کوئی ایسی مہر نہیں لگائی کہ کوئی اور نہ۔ اب تک یہ نظام روحانی جاری بھی ہے، سلسلے بھی جاری ہیں، تصوف کا پیغام بھی جاری ہے، دلوں کو پاک کرنے کی محنت بھی جاری ہے، سارے سے، لیکن صحابیت ختم ہے۔ جس طرح نبوت ختم ہے صحابیت بھی ختم ہے۔ اب چونکہ میں رہتا ہوں انگلینڈ، تو وہاں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کبھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ لوگ دوز ہو آر ریلیجنسٹ دے بلیو ان ریلیجن، کہ جو لوگ مذہب کو مانتے ہیں اور اس میں بڑا یقین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کمالات ہمیشہ نبوت سے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کمالات نبیوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔